بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حضرات مکرم برادران اسلام، حمد و صلاۃ و سلام تو بعد دلی دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک بتصدق زلف مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مرحومہ مغفورہ اما صاحبہ کو جنت الفردوس اعلیٰ عرفہ وسیع مقام عطا فرماوے۔ رب ذوالجلال انہاں دی عالم برزخ اور عالم آخرت دے تمام منازل آسان فرما کے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت پاک دی چادر تطہیر دا ہمیشہ سایہ نصیب فرماوے۔ بابرکت اور باسعادت محفل اصال ثواب اور فکر آخرت دی محفل ہے۔ پڑھے ہوئے کلمات طیبات دے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے امام الانبیاء تاجدار مدینہ جان کائنات پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم دے جو اہل ایمان دے ہوتے حقوق رب ذوالجلال نے ان حقوق دا تذکرہ فرمائے۔ سب تو پہلا حق انسانہ دے ہوتے اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات دے، اور ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ دی حقوق ہومن یا حقوق اسلام تو اس بندے دوتے ہی یہ فرض اور لازم ہے جس دے کو ایمان دی دولت ہے۔ تو گویا کہ اس طرح سمجھو کہ اہل ایمان دوتے سب تو پہلا جڑا حق ہے وہ اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات ہے۔ اللہ تعالیٰ دا اپنے بندیاں دوتے حق یہ ہے کہ سب تو پہلے ہر صاحب ایمان یہ نظریہ رکھے کہ واجب الوجود ایسی ذات کی جڑی فنا تو پاکے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ اللہ تعالیٰ دی ذات ایسی ذات ہے جڑی فنا تو پاکے اور ہمیشہ رامن والی ذات ہے۔ اور نال ہی یہ نظریہ کہ مستحق عبادت کہ میری عبادت دا مستحق کون ہے، میں قیدے سامنے سر جھکاوڑے عبادت قیدی کرنی ہے تو مستحق کی عبادت اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات ہے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات کو منن تو بعد اللہ تعالیٰ دی حقوق کا مطلب ہے کہ رب ذوالجلال نے جڑے احکام سالے ہوتے لازم فرمائن کہ تساں کرنن انہاں احکام کو کرنا، اور جتو رب ذوالجلال نے روک چھوڑے انہاں تمام معاملات تو رک ونجن، یہ اللہ تعالیٰ دے حقوق دی پاسداری ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے حقوق تو بعد مطلقاً انبیاء کرام علیہ السلام دے حقوق والتمام انبیاء کرام علیہ السلام تو ود کے اللہ وحدہ لا شریک نے کائنات دے ہوتے جس ہستی دا حق رکھے وہ اسانے پیارے محبوب دی ذات بابرکات ہے۔ یاد رکھے سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام جتنے گزرن انہوں دا حق تا
ہر امت دے اوتے سارے اوتے بھی ہے کہ انہاں دی نبوت دے اوتے ایمان رکھنا چاہیے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. اگرچہ ایسا کلمہ نبی آخر الزمان تاجدار ختم نبوت آپ دی ذات بابرکات نہ پڑھے مگر تمام نبیاں اور تمام رسولہ دی نبوت اور رسالت دوتے سارا ایمان ہے. لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پیارے محبوبی کریم کو او حق عطا فرمائے کہ سابقہ جتنے نبی گزرن اللہ وحدہ لا شریک نے نبیوں دوتے بھی لازم فرمائے کہ او بھی پیارے محبوبی کریم علیہ تحیت و تسلیم دی اتباع اور تابعداری کریں. نبی پاک علیہ السلام آپ دی محبت، آپ دی تعظیم اور تکریم، اور رب ذوالجلال نے عالم ارواح دے اندر پہلے بھی تو رب ذوالجلال نے وعدہ کیتا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول، کہ میں مالک اے نبیوں تو کو کتاب و حکمت عطا فرمیسا، ہر نبی کو میں مالک احکام عطا فرمیسا، مراتب اور کمالات عطا فرمیسا. والتوانے کو میرا عظمت والا رسول آسی ہن سارے عظمت والے مگر فرمائے تسا تمام دا امام تسا ساری تو بعد تو جلوہ گر حسن رب ذوالجلال نے فرمائے تو انہوں لازم ہے لتؤمنن بہی ولتنصرن کہ تسا انہوں دی ذات دوتے ضرور بے ضرور ایمان گننا سو. انبیاء کرام علیہ السلام دوتے رب ذوالجلال نے لازم فرمایا، اور ہر نبی نے اپنے اپنے دور دے اندر انفرادی طور دوتے نبی پاک علیہ السلام آپ دی عظمت بیان کی تھی، آپ دی آمد دے تذکرہ کی تھے. نبی پاک علیہ السلام آپ دی ذات مبارکات دے متعلق اپنے امت کو ایک پیغام دے کے روانہ ہوئے کہ اگر سارے تو بعد و نبی آخر الزمان آبنین توالا سارے کلمے کو چھوڑ دیوائے، ساری موجودگی دے اندر تشریف فرما ہو من توال بھی سارے کلمے کو چھوڑ دیوائے، اس محبوب کا کلمے طیبہ پڑھائے. اور اللہ وحدہ لا شریک نے تمام نبیوں کو جمع کر کے جس طرح عالم ارواح دے اندر ارواح جمع ہن، اسی طریقے دے نام رب ذوالجلال نے محبوب دے زمانہ نبوت دے اندر پیارے محبوبی کریم علیہ تحیت و تسلیم آپ دی جلوہ گری تو بعد پہلے انبیاء کرام نے تصدیق کی تھی مگر جدا جدا ہن، لیکن رب ذوالجلال نے ایک ایسا سما بھی بڑھایا کہ آدم علیہ السلام تو گن کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کو ایک کے مقام دوتے پہلے جمع فرمایا تاکہ ثم جاءکم رسول دوتے عمل ہوئے سارے نبی پہلے کٹھے ہن والبعد کے اندر لگ پال نبی دی اس مقام دوتے جلوہ گری ہو گئی. مسجد اقصی شریف دے اندر شب معراج گویا کہ ثم جاءکم رسول قرآن کریم دی اس آیت کریمہ دوتے عمل پیا ہو دے. پیارے محبوبی کریم آپ سب تو بعد مسجد اقصی دے اندر جلوہ گر ہوئے. یہ نبی پاک علیہ السلام آپ دا مقام ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر کہ ساری کائنات دے ہوتے اللہ تعالیٰ دی ذات مبارکات تو بعد اگر کئی ذات دا حق کے تو نبی پاک علیہ السلام دی ذات مبارکات ہے. اس واسطے رب ذوالجلال نے تمام نبیوں دے ہوتے لازم فرمایا. تورات مقدس کے اندر موجود ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام دے ہوتے بات فرمائی کہ میں اللہ نے اس وقت تک جنت ساری دنیا دے ہوتے حرام کر چھوڑی ہے حتی یدخل ہوا و امتہ، جب تک جنت دے اندر میرے محبوب اور آپ دی امت داخل کوئی نہ ہو سی اس وقت تک کوئی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. اور نالی فرمایا من لاقیانی وہو جاہد بحمدہ، اگر کل بروز قیامت کئی نبی دا امتی اس حالت دے اندر میرا رب نال آ کے ملیا جو میرے احمد مجتبی نبی دا اگر منکر ہویا تو مالک نے فرمایا ادخلتہ النار، میں مالک کو دوزخ دی بہا دے اندر ساڑ چھوڑے سا. کئی نبی دا امتی ہوئے اگر وہ احمد مجتبی نبی دا منکر ہے تو رب ذوالجلال نے فرمایا اس کے واسطے جہنم ہے. اور سابقہ امت آپ کو پتہ کینے چرسے پیارے محبوب دی ذات مبارکات دا اقرار تو کریں جو انہیں کو پتہ ہوئے تو اس تو پتہ چل دے کہ ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے دے اندر پیارے محبوب دی ذات مبارکات دی عظمت بیان کی تھی، شان بیان کی تھی، مرتبہ اور مقام بیان کی تھا. اور ہر نبی نے اقرار کی تھا اپنے اپنے زمانے دے اندر بے شک اسا اللہ تعالیٰ دے نبی اور رسول ہے مگر ایساری امت یاد رکھے ایک ایسا محبوب بھی ہے جہدے سب کے رب ذوالجلال نے ایسا کو نبوت اور رسالت عطا جتا فرمایا. سبحان اللہ. اللہ وحدہ لا شریک نے عرش اعظم دے ہوتے، آسمانہ دے ہوتے، سدرۃ المنتہا دے ہوتے، جبریل امین دے ہوتے، تمام ملائکہ دی جماعت دے ہوتے
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ذات مبارکات حق غالب فرمائے ساری دنیا دوتی آپ دا حق کے آسمان دوتے آسمان دے سورج دوتے آسمان دے چندر دوتے عرش اعظم دوتے تا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کچھ آسمانہ اور زمینہ کے اندر موجود ہے یعلم انی رسول اللہ ساری دنیا میں کو جان گیا کہ میں اللہ تعالیٰ دا رسول ہوں سوائے نافرمان جنہ اور انسانہ دے انہاں دو قومہ میرا انکار کیتے باقی لجپال نبی نے فرمایا اگر خاک دے ذرے کو بھی چاہ کے پوچھو چاہ تو خاک دا ذرہ بھی جان دے کہ میں محمد کون اس واسطے کہ ساری دنیا دے ہوتے رب ذوالجلال نے اپنے پیارے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم دے حق کو واضح فرما چھوڑے شب معراج عرش اعظم بھی بول پہ پیارے محبوب دے جس وقت قدم مبارک لگن عرش اعظم نے کہ محبوب میں کو تو ویلا یاد ہے اس وقت رب ذوالجلال نے میں کو تخلیق فرمایا اور میرے متھے دے اوتے لکھیا لا الہ الا اللہ اللہ تعالی دی وحدانیت رب ذوالجلال دے نام دے اندر ہیبت جلال اتنا ہی کہ میں برداشت نہ کر سکیا میں عرش دے اوتے تب تپی تاری ہو گئی مگر اللہ وحدہ لا شریک نے میرے متھے دے اوتے لکھوایا محمد الرسول اللہ اے پیارے محبوب تہاڈا نا آیا تے میں کو سکون مل گیا او ویلے تا نا ہی اج کرم نوازی فرمائی وے اپنے قدماں دے نال میرے اوتے جلوہ گری فرمائی عرش اعظم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ حق پیا بیان کریں دیا کیونکہ آپ کا حق مبارک ہے عرش اعظم دے اوتے وال امت دے اوتے تبتری کیا اولا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے حقوق میرے محبوب کریم دا سب تو زیادہ حق کے اہل ایمان دے اوتے اس عالم دنیا دے اندر رب ذوالجلال نے اپنے حقوق وال دنیا دے اندر حقوق العباد دا مسئلہ ہے حقوق العباد دے اندر سب تو زیادہ حق انسان دی ذات دے اوتے والدین کو ہے والدین کو اتنا حق ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انت و مالک لابیک تیرا اور تیرے مال دا مالک تیرا بابا ہے اتنی ملکیت دین اسلام نے بابے کو دیتی ہے اولاد دے ہوتے یہ والدین کے حقوق ہیں والحق المعلم اعظم من حق الوالدین والدین تو زیادہ استاد کامل دا حق ہے اس واسطے کہ والدین نے تمام دنیا کے اندر کما کے تیرا پیٹ پایا لیکن زمین تو گھن کے مالک دی ذات تک پہنچاون والا تیرا استاد ہے چھ کلمے تک استاد نے یاد کرے نماز تک استاد نے یاد کرے قرآن کریم تک استاد نے پڑھے اس واسطے معلم دا حق والدین تو بھی زیادہ ہے پر اس تو ود کے پیر کامل مرشد جڑا ہادی ہے کہ جے تیرا حق پکڑ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ذات مبارکات تک پہنچا چھوڑے الغرض اس دنیا کے اندر بڑے بڑے حقوق ہیں چھوٹے دے ہوتے حق کے بندے دی تعظیم اور تکریم کرے انسان دے ہوتے حق کے پڑوسی دا خیال کرے انسان دے ہوتے حق کے بننے سمادری دا نال خیال کرے دنیا دے ہوتے جتنے بھی حقوق ہیں اہل ایمان دے ہوتے یاد رکھے سب دے حق بعد چن والدین دا حق بھی بعد چے اور انسان کو جڑا خود کو حق کے انجان دے ہوتے بندے کو خود کو حق بھی بعد چے انجان دے ہوتے سب تو پہلا حق اگر رب ذوالجلال نے دنیا دے اندر رکھے تو اپنے محبوب دی ذات مبارکات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی ذات مبارکات دا حق انسان کو اپنی جان دے ہوتے وہ حق نہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی ذات مبارکات کو حاصل ہے اور اگر اس حق دا معراج دیکھنا چاہنے میں حق کس حد تک ہے یہ جان تمہاری ساری ہے لیکن تو کو میں کو کہے کوئی حق حاصل کوئی نہیں اپنی جان دے متعلق کہ کوئی بندہ بن کے اندر کھوج ٹپ مار دے یہ تو خودکشی ہے حرام موت ہے کوئی اگر آدمی آ کے جان میری ہے میں کو حق حاصل ہے اور بن کے دریا کے اندر ٹپ مار دے جاری دریا ہے تھا پیا مرے دے یہ خودکشی نے مترادف ہے یہ نہیں آ سکتا کہ میں کو اپنی جان دے حق ہے آدمی خودکشی کرے اس سے واسطے حرام ہے بے شک ای جان دے ہوتے رب ذوالجلال نے ملکیت عطا کی تھی ہے لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے حکام کی خلاف ورزی کرے سی تو کل بروز قیامت سوال ہے پتہ چلیا کہ انسان کو اپنی جان دے ہوتے حق نہیں کہ کوئی آدمی بن کے اپنے آپ کو ختم کر دے یا اپنے جسم کو بھی تکلیف پہنچاوے اس جان دے ہوتے حق ضرور ہے لیکن اس حد تک حق کوئی نہیں مگر قربان ونیا لجپال نبی آپ دی ذات مبارکات کو میرے کریم آقا کو سری جان دے ہوتے اتنا حق ہے کہ اگر لجپال نبی فرمامن کہ میری ذات دے ہوتے تے اپنی جان قربان کرنی ہے فرمامن نہ تو اشارہ چا کرن اشارہ بھی نہ کرن اگر موقع آ بننے تو رب ذوالجلال نے فرمایا میں جان بڑھائیے محبوب دی ذات دے واسطے اور ایمان اس بندے دا کامل ہے کہ جڑا اپنی جان کو نہ دیکھے بلکہ جان کائنات دے قدمہ دے ہوتے اپنی جان کو قربان کر النبی اولا اولا بمانا حق کو ہمیں اتنا تو کو اپنی جان دے ہوتے حق نہیں
جتنا کہ میرے محبوب کی ذات مبارکات کو تھوڑی جان دا ہوتی حق حاصل ہے. اس جان دا مالک کون ہے؟ وحدہ لا شریک ہے. اس جان دا خالق وحدہ لا شریک ہے. مگر رب ذوالجلال نے اس جان دا ہوتے ملکیت اور حاکمیت اے اہل ایمان میں اپنے محبوب کو عطا فرما چھوڑیے. اس واسطے صحابہ کرام علیہم رضوان میرے کریم آقا دے گھرانے تمام اصحاب دی جماعت انہیں دی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھو. نبی پاک دے کئی غلام لے گیا کہ محبوب کلمہ پڑھے سے کلمے دا مطلب ہے تابعداری، کلمے دا مطلب ہے نماز، کلمے دا مطلب ہے روزہ، کلمے دا مطلب ہے حج اور زکات، دین اسلام قبول کرن دا مطلب ہے عبادات. لیکن یہ تک قتل مطلب نہیں کہ ایسا اپنا جانا چاہ کے توڑے ہوتے قربان کر چھوڑو، یا اپنا جانا چاہ کے 313,000 کے سامنے کھڑے ہومن. یہ 1000 دے کلو تیز نیزے بھی ہومن، تلوارہ بھی ہومن، بھالے بھی ہومن، ساز و سامان بھی ہومن. کئی نبی پاک دے غلام نے نہیں ہے کیا، بلکہ حضرت سعد جیسے غلام نبی پاک دے کھڑے ہوئے انہوں نے عرض کی تھی محبوب پیارے اے جنگ بدر تا زمین دا ہوتے گے اگر صاحب کو حکم فرماؤ تو اسا سمندر دے اندر بھی گھوڑے سٹن واسطے تیار ہے. اس واسطے کہ جان اور ساری نہیں، یہ جان تو آدھی ہے. اس جان دی ملکیت رب ذوالجلال دی ہے، مگر اس جان دا ہوتے حق رب ذوالجلال نے توالی ذات مبارکات دا رکھے. اس واسطے فرمایا تمام محققین علیہ السلام نے من لم یر ولایت الرسول، جب تک شعب ایمان اپنی جان دا مالک، اپنے ایمان دا مالک، اپنی اولاد دا مالک، اپنے مال دا مالک، حتیٰ کہ اپنی ایک سانس دا مالک، جب تک نبی پاک کی ذات مبارکات کو نہ سمجھے. قاضی ایاز فرمینے لا یذوق حلاوت سنت ہی، اور نہ دا مسلمان ہے او کو کریں ایمان دی لذت نہیں مل سکتی. ایمان دی لذت او کو مل دی ہے جڑا کہ میں تا کئی شے دا مالک کہیں نہیں. اگر میری جان بال بچے تے مال اولاد دا مالک ہے تو صرف لجپال نبی دی ذات مبارک آپ مالک ہیں. ساری ہر شے دی آپ مالک ہیں. آپ جو کریم ہیں. نبی پاک علیہ السلام آپ دی خاتمہ انصاری عورت ہے. میدان احد دے اندر نبی پاک علیہ السلام آپ تشریف گن گئے، پیچھے خبر پھیلا دی تھی کفار دی جماعت نے. حالات چونکہ مختلف ہو گئے، خبر پھیل گئی نبی پاک علیہ السلام آپ دی ذات مبارکات دے متعلق. اور انصاری عورت رستے دے اوتے کھڑی ہے. آمن والے کو پوچھ دیے ما فعل رسول اللہ، سارے محبوب دا کیا حال ہے؟ انہیں کہ تیرا خامن شہید ہو گئے. انہیں کہ میں خامن دا نہیں پوچھا، میرے کو میرے محبوب دے متعلق دسو. اور انہیں کہ تیرا بیٹا بھی شہید ہو گئے. انہیں کہ بیٹے دی گال چھوڑو، میرے کو نبی پاک دے متعلق دسو. انہیں کہ تیرا بھائی بھی شہید ہو گئے. ایک عورت دے سہارے دیکھو یہی تا سارے کے دنیا دے اندر انہیں کہ خامن شہید ہو گئے، بیٹا شہید ہو گئے، بھائی شہید ہو گئے. انہیں کہ سب کچھ چھوڑو، میرے کو محبوب دی ذات دے متعلق رسو. انہیں کہ لجپال نبی ٹھیک ہے. انہیں کہ چلو میں کو زیارت کراؤں. انصاری عورت نے محبوب دا جڑے ویلے دیدار کیتے اب یہ کل مصیبت بعد کا جلال. اے محبوب پیارے تو کو دے کیتے تو ہن لوک ہی نہیں رہیا. اس واسطے کہ رب ذوالجلال نے جتنے رشتے دیتن سارے رشتے تورے قدموں دے اوتے قربان کرن واسطے. حضرت عمار بن یاسر پاک جڑے ویلے کفار دی جماعت نے آپ دے واسطے بھادا چیخا بڑھا بھائی شولے پہ مریں گے. حضرت عمار بن یاسر دے واسطے انہیں جلائی. اور حضرت عمار بن یاسر پاک کو انہیں چاہ کے بھاد کے اندر سٹن دا ارادہ کیتا. اور انہیں کیا ہے عمار نسا نبی دا دامن چھوڑے گا یا نہیں چھوڑے گا؟ حضرت عمار بن یاسر آپ نے جواب فرمائے جان دے سکتا مگر میں نبی دا دامن نہیں چھوڑ سکتا. انہیں کہ دیکھ عمار جان بڑی قیمتی ہے. عمار بن یاسر نے کہ جان قیمتی، جان جانا دی وجہ تو ہے. اگر ساری جان قیمتی ہے تو محبوب دی ذات مبارکات دی وجہ تو ہے. لہذا جان ترقی محبوب دی ذات واسطے، محبوب دے قدموں دے واسطے ہے. آپ دی ذات مبارکات، آپ دی عزت واسطے، آپ دی نموس واسطے حضرت عمار بن یاسر پاک تیار ہو گئے، اپنی جان تا حوالے کر دی تھی. انہیں جس وقت بھاد کے اندر سچا یہ پاس لجپال نبی دی جلوہ گری ہو گئی. میرے کریم آقا نے فرمایا یا نارو کونی بردم و سلاما علی عمار ابن یاسر کما کنتی علی ابراہیم. اے بھاجی میں دار ابراہیم دے ہوتے ٹھڈی تھی ہمیں میرے غلام عمار دے ہوتے ہی میں ٹھڈی سی. میرے غلام عمار بن یاسر کو روک نہ دے میں، میرے غلام عمار بن یاسر کو تکلیف نہ دے میں. اور یہ جملہ ہے کہ جنہ جملہ ہمیشہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین نظوی رحمت اللہ علیہ آپ فرمیدے رہ گئے کہ مالک کہیں نہیں اپنے نوکرہ بھی کڑ نہیں لگنے دے. اگر کڑ دے ہوتے حق ہوئے انسان عاشق صادق ہوئے تو انہیں ہوتے کرم نوازی ہوں گی. نبی پاک علیہ السلام آپ کی ذات مبارکات دی تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے وقت ہے تو جان قربان، وقت آگے مال دا تو مال قربان، وقت آگے اولاد دا تو اولاد قربان. اگر وقت آگے تو سب کے مامو دا سر قلم کر کے حضرت عمر جیسے جوان
کن کو پکڑ کے چھاتی وزن اے محبوب پیارے اے دیکھو آ گئے اے بدبخت انسان کو گستاخا میں اپنے سب کے مامے دا سر قلم کر کے گن آیا کوئی اپنے بابے دا سر قلم کر کے آیا کھڑے کہ اس واسطے کہ انہیں کہ بابا ہی بات دیچے ماما ہی بات دیچے بھائی بھی بات دیچے اس واسطے کہ حالت کفر چند سب تو زیادہ اگر سارے جانا دے ہوتے حق کے تو صرف تمہاری ذات مبارکات حضرات گرامی ایتا جان دے ہوتے نبی پاک علیہ السلام دا حق کے جان تو وقت کے تو کوئی شے کوئی نہیں باقی تو تمام مراتب بعد ہے انسان دی زندگی دے جو معاملات ہیں انہیں معاملات کے اندر کئی ذات مبارکات کو حاکمیت ہے حق کو کون حقدار ہے تمام آل ایمان دے جانا دے ہوتے حق دیمن والی ذات رب ذوالجلال دی ذات مبارکات ہے جناب سیدنا عمر بن خطاب آپ نے ایک فیصلہ فرمایا آپ دا فیصلہ بڑا مشہور ہے ایک یہودی نے نبی پاک علیہ السلام دے فیصلے تو بعد انہیں آکھیا یہودی اور مسلمان رو کٹے گئے فیصلہ ہو گئے یہودی کے حق کے اندر میرے کریم آقا نے فرما دیتا نام نہاد مسلمان انہیں یہودی کو آکھیا کہ نبی پاک چونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں آپ تو مشفق اور مہربان ہیں عمر بن خطاب بہت ڈاڈا جوان ہے عمر بن خطاب چونکہ بہت سخت آدمی ہے لہذا اس نام نہاد مسلمان نے کہ عمر پاک کو جلدی فیصلہ کرامن واسطے یہ دوہے ٹور پہ حضرت عمر بن خطاب دے کول پہنچے اور اس واقعے دے اندر اس واقعے دے ہوتے قرآن کریم دی آیت کریمہ اتری ہے میں اتنی پیغام دے چھوڑا جس وقت کہیں دے سامنے حدیث پاک پڑھی ونجے کہ نبی پاک دا فرمان ہے اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علیہ کہ لجپال نبی فرمیندن جلے مؤذن دی اذان سنو خاموش ہو کے وہ دی اذان دا جواب دو جلے اذان مک ونجے صلو علیہ پہلے میری ذات درود و سلام پڑھو بل رب دے کو دعا مانگو سبحان اللہ نبی پاک دے فرمان تو بات اگر کوئی آدمی مطالبہ کرے کہ میں کو فلاں صحابی نے کرو دکھا حضرت عمر پاک کی تلوار کوئی نہیں زمانہ کوئی نہیں مگر عمر بن خطاب نے سینے کہ نبی دے فیصلے تو بات تو کہنا مسلمان ہے تے کو نبی دے فیصلے ہوتے اعتبار کوئی نہیں تو کیسا مسلمان ہے کہ نبی دی حدیث تو بات بل تو آدھے میں کفی کا حنفی نے بھی چو لکھا تو کیسا نبی دا غلام ہے فیصلہ آگے عمر بن خطاب دیکھو یہودی ہے کہ جو فیصلہ تسا کرو میں کو قابل قبول ہے اس واسطے کہ انہیں کہ یہودی ضرور ہاں مگر اتنا جاندہ کہ عمر نبی دے فیصلے دے خلاف فیصلہ نہیں دے سکتا میں کو پتا ہے کہ تسا نبی دے صحابی میں نبی پاک دے تسا غلامی میں لیکن تو آنے تو پہلے فیصلہ تو ہے نبی پاک دے کو کرا کے ہیں انہیں میرے حق فیصلہ کیتے جناب عمر پاک آپ نے فرمایا بل یہ کیا ہے اے مسلمان تے کیا ہے انہیں کہ میں کہ تمہارا فیصلہ کر میں عمر بن خطاب دیکھو آپ نے فرمایا بیون میں تیرا فیصلہ کرنا جناب عمر بن خطاب بارگاہ نبوت کے اندر پہلے نہیں گئے اے محبوب ہوں کیا کرنے ہی متعلق یہ تو باغی ہو گئے تمہارے فیصلے تو بعد میرے کو فیصلہ گن کے اس کا مقام کیا ہے حضرت عمر بن خطاب گھر گئے آپ نے تلوار چاہتی اور آ کے مسلمان کا سر قلم کر دیتا آپ نے فرمایا جس بدبخت انسان کو اللہ دے نبی دی حاکمیت تے فیصلے دے ہوتے اعتبار کوئی نہیں میں عمر کو دے کلمے دے ہوتے اعتبار کوئی نہیں خدا پہلے سر کا کیا باقی معاملہ عمر پاک نے فرمایا بات ہے نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ تک معاملہ پہنچ گئے میرے پیارے محبوبی کریم آپ اللہ تعالیٰ دے نبیت میرے کریم آقا عمر پاک دے کولو پوچھنا اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم کی آیت کریمہ قانون بنا کے قیامت تک واسطے نازل فرمائی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم اے محبوب پیارے تیرے رب ہومر دی قسم تیرے رب ہومر دی قسم کہ اس وقت تک کلمے دے باوجود بھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے تمام معاملات دے اندر تے نبی کو حاکم تسلیم نہ کرے جب تک تمہاری حکومت کو کوئی نہ منے سکے اس وقت تک کہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتے فیما شجر بینہم آپس کے معاملات شرعی معاملات دینی معاملات ہر معاملے کے اندر تو آپ کو حاکم منن اس واسطے کہ میں اللہ نے تو آپ کو حاکمیت عطا کی تھی اور تمہارے فیصلے تو بعد ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا اپنے دل وچ کھوٹ بھی نہ رکھیں کاش اللہ دے نبی ای نہ فرمے دے تو ای چا فرمے دے فرمایا اگر دل وچ کھوٹ بھی آ گیا تو بھی صاحب ایمان کوئی نہ ہو سکتا تو رب ذوالجلال نے قسمیہ جملے دے نال فرمایا یہ کلمے دے باوجود صاحب ایمان نہیں ہو سکتے صاحب ایمان کیڑے ویلے ہو سن جڑے ویلے تو آپ کو حاکم تسلیم کرے سن حاکم دا کیا مطلب اپنی ذات دے ہوتے حاکم اپنی جان دے ہوتے حاکم اپنے فیصلے ہوتے حاکم اپنے سوچے دے ہوتے حاکم اپنی اولاد دے ہوتے حاکم اللہ دا پاک قرآن فرمائے دے نبی کو حاکم من اور تو آتے جس کا نام محمد یا علی وہ کسی چیز کے معنی کو مختار نہیں گھر بن کے سوچے میں تے کلمہ گو کی مننا رب دے قرآن کو مننا
رب دا قرآن دے میرا نبی حاکم ہے، تیرے ہوتے حاکم، تیری اولاد دے ہوتے حاکم، تیرے بالے تے بچے ہوتے میرا نبی حاکم ہے. سب کو اللہ دا پاک قرآن سلامت اور مرد دم تک اللہ تعالی اس عقیدے دے سلامتی نصیب فرماوے. اسا تا برملا آدھے ہیں اللہ دی عطا دے نال اس ساری جان دے مالک بھی لگ پا نبی، اولاد دے مالک بھی آپن، سارے مال دے مالک بھی آپن، ساری کائنات دے ہوتے اس حاکم الحاکمین نے اگر حاکمیت عطا فرمائیے تو لگ پا نبی دی ذات مبارکات کو عطا فرمائیے. قرآن کریم کی بھئی آیت کریمہ سنو. نبی پاک علیہ السلام دے غلام حضرت زید بن حارثہ. یہ حضرت زید کون ہیں؟ میرے کریم آقا نبوت دا اعلان نہیں فرمایا، وک دے وکانے تمہاری سری امی جان سیدہ خدیجہ الکبریٰ پاک کو آ گئے. انہوں نے میرے کریم آقا دی بارگاہ پیش کر دیتا. میرے پیارے محبوب نے فرمایا زید تو سارا غلام نے، میں تو دنیا کو آزاد کرانے واسطے آیا، حال نبوت دا اعلان نہیں فرمایا. زید کو میرے کریم آقا نے پایا، لجپا نبی دی بارگاہ چرامن لگ گیا، حتیٰ کہ میرے کریم آقا بیٹا جو فرمے دی ہن زید بن محمد دنیا دے زبان دے ہوتے پک گیا کہ زید محمد کریم دا بیٹا ہی ہوئے. اور ایک کو گلیں گے اندے والد حارثہ پہنچن، سیرت دے تمام کتب دے اندر موجود ہے. جنہیں والد گرامی انہوں دے آگئے میرے کریم آقا کو ملے، انہیں کہ سارا بیٹا توارے کو لے، تواری غلامی دے اندر، اور میں تو آزاد ہوں، میرا بیٹا بھی آزاد ہے، لیکن وکدہ بھی کہا توارے کو آ گئے، لہٰذا میں اپنے بیٹے کو گننا واسطے آیا. میرے کریم آقا نے فرمایا معاملہ پہلے طے کر گندے ہیں، اسا زید دی مرضی دے ہوتے چھوڑ دینے ہیں. اگر زید توارے نال بنجنا چاہسی تو سب کوئی اعتراض کوئی نہیں، اور اگر زید سارے کو رامنا چاہے تو کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. میں نبی تو کوئی اجازت پیا دینا، زید میری طرف آزاد ہے، لیکن مرضی زید دی اپنی. حضرت زید کو سجا گیا. میرے کریم آقا نے فرمایا جان نبی نہ پادن جی ہے میرا باپ ہے اور میرا چاچا ہے. تو اس بابے نے کہ زید میں تو کو گھننا واسطے آیا، لیکن سارا معاملہ این طے پہ اگر تیری دل لا کے تو اتنی رہ بن، تیری دل لا کے تو سارے نال جوڑ. حضرت زید نے اپنے بابے کو جواب بھیجا کہ کون بد نصیب ہے جڑا محمد کریم کے در کو چھوڑ کے تونے نال بن جائے. میں نہیں بن سکتا. حارثہ غصے ہونے لگے اپنے بیٹے دے ہوتے. میرے کریم آقا نے فرمایا معاملہ پہلے طے پا گیا. او حضرت زید نبی پاک دے غلام، اور حضرت زید او نبی پاک دے غلام ہیں جے غلامت وچ سب تو پہلے نبی پاک دا کلمہ طیبہ پڑھے، اور زید نبی پاک دا صحابی غلام ہے. کئی نبی پاک دے صحابی دا ذاتی نا قرآن دے اندر کوئی نہیں، مگر زید تیری عظمت کو سلام نبی پاک دی قربت دی وجہ تو حضرت زید دا نا اللہ دے پاک قرآن دے اندر موجود ہے. فلما قضا زید، یہ حضرت زید نبی پاک علیہ السلام دے غلام ہیں. میرے کریم آقا نے اپنی پھپھی دی بیٹی حضرت زینب دا رشتہ طے کیتا اپنے اس غلام حضرت زید دے نال. نبی پاک علیہ السلام نے منگنی دے طور دے ہوتے جو ہی رشتہ قائم فرمایا. حضرت زینب دے بھائی حضرت عبداللہ نے اعتراض نہیں کیتا، لیکن شریعت دے اصول دے مطابق حضرت عبداللہ اور حضرت زینب انہوں نے نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ وچ عرض کی تھی محبوب پیارے میں تو آزاد عورت ہوں اور میرا خاندان عالی خاندان ہے اور زید تو غلام ہے. شریعت کا جب حکم ہے کہ میاں بیوی کا کف اور قبیلہ برابر ہونا چاہیے، عورت اونچے قبیلے دی تلوے قبیلے والے دے نال نکاح نہ کرے تاکہ انہیں عزت نفس مجروح نہ ہوئے. عورت اور مرد دا کف اور قبیلہ برابر ہونا چاہیے، یا کم از کم مرد دا قبیلہ اونچا ہوئے، عورت دا قبیلہ جھیکا ہوئے تاکہ حاکم بن کے راوے. اے محبوب پیارے زید تا غلام ہے اور میں تو آزاد عورت ہوں. بھائیاں نے کہ ساری ہمشیرہ آزاد عورت ہے، لہذا کی میں نکاح اثر دے سکتے ہیں غلام دے نال. انہیں اتنی گل کی تھی اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم دی آیت کریمہ نازل فرمائی وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار. فرمایا کئی مومن مرد کو اور کئی مومن عورت کو، کئی مومن مرد کو اپنی ہمشیرہ دے ہوتے، اپنی اولاد دے ہوتے، اور کئی مومنہ عورت کو اپنی جان دے ہوتے. کوئی حق کوئی نہیں، سارا محبوب فیصلہ کر دے بل آ کے جان میری ہے، میں آزاد ہوں، میرا خاندان اونچا ہے. رب ذوالجلال نے فرمایا جے نافرمانی کی تھی میں خدا جہنم دے اندر سٹے سا. یہ اللہ دے پاک قرآن دی آیت سورۃ الاحزاب دے اندر موجود ہے. حضرت زینب نے بھی سر جھکایا، انہوں نے بھائی بھی سر جھکایا. اے محبوب پیارے ایسا راضی ہے. رب ذوالجلال نے فرمایا اتنا تو آپ کو اپنی جان دے ہوتے حق نہیں جتنا کہ میں اللہ نے اپنے نبی دی ذات کو تیری جان دے ہوتے حق نہیں چھوڑے. آپ مالک و مختار ہیں. حاکمیت رب ذوالجلال نے آپ کی ذات مبارکات کو عطا فرمائیے اور سارے جانا دے ہوتے حق کو سب تو زیادہ حق اس جان دے ہوتے حق انسان کو خود کو بھی ہے، بابے کو بھی ہے، ماں کو بھی ہے، استاد کو بھی ہے، بندے کو بھی حق ہے.
لیکن اولاد مانا بن گیا حق کو سب تو زیادہ حق تمہارے سارے جانا دے ہوتے کہ ذات کو حاصل ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات بابرکات کو اس چہرے دے ہوتے میرے کو حق نہیں میرے کو زیادہ حق میرے نبی دی ذات کو ہے میرے جسم دے ہوتے میرے کو حق نہیں یہ دے ہوتے زیادہ حق نبی پاک دی ذات بابرکات دے اللہ تعالیٰ فرمائے دے مومنو تواڈی جان دے ہوتے زیادہ حق تواڈے کو بھی زیادہ میرے نبی دی ذات مبارکات کو ہے یہ چہرے دے ہوتے پتہ چلیا میرا حق بعد ہے نبی پاک دا حق زیادہ ہے جس نبی دا حق چہرے دے ہوتے زیادہ ہے وہ نبی دا حق جو ماری ودے قیامت دے جواب کیا دے سے نہیں نبی پاک دا حق مارے کوئی اگر کہے دنیا دے اندر ہم سے دا حق مارے کل بروز قیامت جواب دے سے تے جیرا نبی پاک دے حق دے ہوتے اپنا حق جتاوے چہرے دے ہوتے حق نبی پاک کو ہے زبان دے ہوتے حق نبی پاک کو ہے انسان کی زندگی دے ہوتے حق اللہ دے نبی دی ذات مبارکات کو ہے اللہ تعالیٰ دے نبی دی حق دے مطلب محبوب فرمیدن جی میں حکم دے ماں چہرہ اوے بڑا اس واسطے کہ چہرہ تے گرہ بڑھیتے تو میرے سب کے لیتے اگر چہرہ سلامت ہے تو میری ذات دی وجہ تو سلامت ہے چہرے دے ہوتے حق اللہ دے نبی دی ذات کو ہوئے بندہ مومن بھی ہوئے عشق دا دعوی کرے تو اپنا چہرہ اپنی مرضی دے مطابق بناوے داڑھی منواوے جیڑی ملکیت نبی دی ملکیت دے ہوتے جیڑی داڑھی ہے لٹ پا نبی دی سنت نبی دی ملکیت دے وچ ودا تو ہوتے مرنے نبی دی ملکیت دے وچ بن کے تو سینہ زوری ودا کرنے تو یہ جڑا طاقتور تھی گئے تے قبر وچ نبی دے متھے نہیں لگنا تو یہ طاقتور تے دی رہے کل بروز قیامت محبوب دے سامنے کوئی نہیں کھڑا ہونا بے دی ملکیت دے اندر او ملکیت مالک تے کو دے رہے کرم نوازی فرماوے اور دنیا دے اوتے زمینہ بنجر ہو گئے لیکن نبی دے صدقے اللہ تعالیٰ فرماوے یہ تیرے چہرے ہوتے حق میرے نبی دی ذات کو ہے چونکہ میں اپنے نبی کو بشری چولہ پوا کے بھیجے تو محبوب دے صدقے میں تیرا چہرہ بدلے سا کوئی نہ تیری شکل بھولو تے باندر والی کوئی نہ بڑسی جس محبوب دے صدقے چہرہ بچ بنجے ملکیت نبی دی ہوئے اللہ تعالیٰ دے نبی کرم نوازی فرماوے وہ تو بعد انسان ڈنڈی مارے نبی دی ملکیت دے وچ عمل کیا جواب دے اسا جواب دے مڑے اولاد دی دوجی تفسیر اولا بمانا اقرب اللہ تعالیٰ فرمائے گئے مومنو اتنا تمہاری جان تمہارے قریب نہیں جتنا کہ میرا نبی تمہارے قریب ہے پہلی تفسیر بھی کہے کوارے ناسی کہے تو مراد جماعت اہل سنت تو علاوہ اور یہ تفسیر بھی کہے کشید مارے نہ آوے جب کوئی تحذیر الناس کے اندر مولوی قاسم ننوتوی علماء دیوبند مرکزی پیشوالی کی بیٹھے اولا بمانا اقرب اللہ تعالیٰ فرمائے گئے کہ سب تو زیادہ انسان دے جسم دے اندر سب تو قریبی جڑی چیز ہے وہ انسان دی جان ہے جان دا کیا مطلب کنڈا پیر چ لگ دے انسان دی جان کو تکلیف تھی دے کیوں اس واسطے کہ جان انسان دے سب تو زیادہ قریب ہے فرمائے جان اتنا قریب نہیں مومنو توانے جتنا کہ میرے محبوب توانے قریب ہے اس جان تو بھی زیادہ قربت اگر اہل ایمان دے ہوتے تو ذات کو حاصل ہے تو لٹ پا نبی دی ذات مبارکات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ دا جسد اطہر آپ دا جسم مبارک روضہ انور دے اندر موجود ہے میرے کریم آقا اپنے جسد اطہر دے نال آپ روضہ انور دے اندر تشریف فرما گئے میرے کریم آقا دی رحمت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی روحانیت میرے کریم آقا دی نظر مبارک میرے کریم آقا دی نبوت نبی پاک دی رسالت دا فیضان یہ صرف روضہ انور تک محدود نہیں بلکہ ساری کائنات دے اندر موجود ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین سارے جہان دے واسطے نبی پاک دی رحمت میرے کریم آقا دی نظر دا کمال میرے کریم آقا فرمائے ان اللہ قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا وإلی ما هو کائن فیہا الی یوم القیامہ کانما انظر الی کفی ھذہ پیارے محبوب نے فرمایا میں ساری کائنات کو میں دے دا جی اپنی حق دی تلی کو دے دا صحیح مشکات اور ترمذی دے مطابق فتجلی لی کل شیء بارکتہ میرے کریم آقا فرمائے رب ذوالجلال نے کائنات دی ہر شے میں نے واضح فرما دی تھی میں کائنات دی ہر شے کو دے دا بھی ہاں اور میں کائنات دی ہر انسان کی ہر شے کو پہچان دا بھی ہاں یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی نظر دا کمال ہے رحمت نبی پاک دی ساری کائنات وچ موجود اس وقت سارے ہوتے کہ دی رحمت دا سایہ ہے وہ دی عذاب دے جھڑ گجدن مگر عذاب نازل نہیں ہوتا کہ دی رحمت دا صدقہ ہے چہرے نہیں بدل دے کہ دی رحمت دا صدقہ ہے آج اگر تو میں بچے پہ کہ دی رحمت دا صدقہ ہے اپنے پر اگر کوئی آکے اتنا بھی دی رحمت کی میں اپنے کو بن کے پوچھ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اس آیت کریمہ دے زیر سایہ بریلوی دے مولوی دے وچوں مولوی محمد اسلم فیضی گل کیتی ہے کہ اتنی سارے ہوتے نبی دی رحمت دا سایہ
اور تو نسا نبی مدینے وچ ات نبی دی رحمت دا سایہ ہو سکدے؟ اگر تے کوئی جواب دے ونجے نہ دا کہ نہیں ہو سکدا تو بل کم از کم حوالہ گھن کے میرے تک آوی، وگرنہ وہ بھی تے کوئی جواب نہ ہے نہ دے سی یہ نہیں کہ چونکہ چراں کے ای نہیں تے او نہیں. یہ نبی دی عاشق دا طریقہ نہیں ہوتا. نبی دی عاشق دا طریقہ ہے وہ کہ ہاں سر جھکا کے ہاں میرے سر دے اوتے بھی رحمت ہے تے اللہ پاک نبی دی ذات برکات. میں اگر چہرہ بچائی بیٹھا دستار بچائی بیٹھا تے نبی دی رحمت میرے سر دے اوتے کھڑی ہے. اس واسطے کہ قرآن کی نص قطعی ہے. کوئی اگر نص قطعی کا انکار کرے دار اسلام تو خارج ہے. قبر کے اندر بندہ ویندے کہ دی رحمت ہے، کل بروز قیامت کہ دی رحمت ہے. میرے کریم آقا اپنی رحمت دے اعتبار نال ساری کائنات وچ موجود، اپنی روح مبارک دے اعتبار نال ساری کائنات دے اندر موجود، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نبوت اور رسالت دے اعتبار دے نال اس تو ود کے تو کوئی رشتہ ہے ہی کوئی نہ. آپ ساری امت دے قریب نہیں بلکہ اقرب. اور اگر کوئی پوچھے کیویں قریب تو پہلے بن کے اپنے کو سوال کری کیا اللہ تعالیٰ دے نبی اس وقت آپ موجود ہیں یا کوئی نہ؟ سبحان اللہ. آپ کی ختم نبوت دور ہے. اس وقت سر نبی کون ہے؟ سر رسول کون ہے؟ قیدی نبوت دا زمانہ ہے. لت پال نبی دی نبوت دا زمانہ ہے. اللہ تعالیٰ دے نبی دی نبوت صفت، رسالت بھی صفت. نبی دی نبوت نبی دی اندر زہر ہو دی ہے. اگر کوئی آ کے نبوت تا موجود ہے، تاجدار ختم نبوت دا نعرہ ٹھیک ہے، لیکن نبی موجود کوئی نہیں. وہ عقل دا سوال کر، صفت ہے موصوف کوئی نہیں، نبوت ہے نبی کوئی نہیں، رسالت ہے رسول کوئی نہیں. آج بھی نبی پاک کی نبوت اور رسالت ساری کائنات کے اندر موجود ہے. نبی پاک کی نبوت ہے تا کلمہ بیٹے پڑھ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ترجمہ یہ پڑھ دے اللہ دے سوا کوئی معبود نہیں، اور پیارے محمد کریم اللہ تعالیٰ دے رسول ہن نہیں بلکہ ہیں. سبحان اللہ موجود ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی قربت اہل ایمان دے نال اللہ دے پاک قرآن دے مطابق اتنی ہے الشفاء دے اندر موجود ہے. ان لم یکن فی البیت احد، اگر کوئی آدمی اپنے گھر دے اندر داخل ہوئے یا مسجد دے اندر داخل ہوئے، گھر دے اندر کوئی نہیں، گھر دے اندر داخل ہوئے بابا کوئی نہیں، اماں کوئی نہیں، کوئی گھر دے اندر بشر نظر نہیں آیا. اللہ دے گھر دے اندر کوئی بندہ داخل ہوئے، اگر کوئی بھی انسان تلاوت کلام نہیں بیٹھا کرنا، ویسے اگر کوئی موجود نہیں بشر جے کو سلام کرنے سلام دی اجازت ہے. نمازی کو اجازت کوئی نہیں، قرآن کریم دی تلاوت کرنے والے بندے کو سلام دی اجازت کوئی نہیں. اگر کوئی تک نظر نہیں آیا، تک گھر خالی نظر آئے، فرمایا فقل السلام علی النبی ورحمت اللہ. تبل تو خالی نہ سمجھ، اللہ دے نبی دی ذات دے تے سلام پڑھ. مولا علی قاری فرمانے لئن روحہ حاضر فی بیوت اہل الاسلام، اس واسطے کہ اہل ایمان دا گھر اللہ دے نبی دی روحانیت تو خالی کوئی نہیں ہوتا. اگر گھر دے اندر بھی کوئی نہیں، لٹ پا نبی دی روحانیت تو موجود ہے. نبی پاک دی ذات کو حاضر اور ناظر جان، بل اللہ تعالیٰ دے نبی دی ذات مبارکات دے اوتے سلام پڑھ. اس واسطے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی روحانیت مبارکہ ساری کائنات دے اندر موجود ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رب ذوالجلال نے حقیقت طیبہ دی وجہ تو ساری کائنات کے اندر قربت عطا فرمائی ہے. اس واسطے تو مولوی عبدالحی لکھنوی خود لکھی بیٹھے جس وقت نمازی نماز کے اندر پڑھے تحیات میں کہ السلام علیکہ ایھا النبی، کاف ضمیر خطاب بھی ہے اور ایھا کے اندر ندا بھی ہے. ندا تے خطاب اس انداز نال کرے کہ اپنے دل نے یقین کرے کہ اللہ تعالیٰ دے نبی دی حقیقت طیبہ حاضر اور ناظر ہے. میں جرا سلام کرے دا بیٹا آپ سن دے بھی پین اور میں کو جواب بھی نال عطا فرمے دے. سبحان اللہ. النبی اولا، اولا بمانا حق کو، اسا کو اپنے معاملات دے اندر حق نہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ذات مبارکات کو حق حاصل ہے، اور میرے کریم آقا دی حقوق مکمل دین اسلام ہے. یعنی فرمایا کہ تو کو اپنے جانا دے ہوتے حق نہیں، تو ہوتے حاکم ہے تو دین اسلام ہے. دین اسلام کی حکومت کہنے ہوتے ایسا اپنی مرضی دے مطابق اپنے سوچا بڑھا دیتے اپنی مرضی دے مطابق. میں تمہارے کو پوچھتا جناب صدیق اکبر پاک تو ورنہ کوئی جوان ہے نبی دی امت ہے جنہاں دی افضلیت دے ہوتے اتفاق ہے. اگر کوئی صدیق اکبر پاک اور عمر پاک دی افضلیت تو منہ چڑھاوے، اور اگر کہیں کوئی تکلیف ہوئے اپنا عقیدہ بدلاوے سنیت تو بہم نکل بننے، مگر نہ فضیلت شیخین آل سنت اللہ دے پاک قرآن حدیث طیبہ اجماع امت تو ثابت ہے. جناب سیدنا صدیق اکبر پاک اور عمر بن خطاب
آپ دی فضیلت ساری امت دے ہوتے فضیلت ہے. جناب سیدنا صدیق اکبر پاک کو میں پوچھتا ابو بکر صدیق دے ہوتے حاکم کون ہے؟ سبحان اللہ. ابو بکر صدیق دے ہوتے بھی تو کوئی حاکم ہے, خلیفہ رسول دے ہوتے بھی تو کوئی حاکم ہے, عمر بن خطاب بہت بڑا عادل ہے, ان دے ہوتے بھی تو کوئی حاکم ہے, عثمان غنی دے ہوتے بھی تو کوئی حاکم ہے, حضور مولا کائنات اقداہم علی سب تو بڑے قاضی اس امت کے اندر حضور مولا کائنات ہیں. حضور مولا کائنات دے ہوتے بھی تو کوئی حاکم ہے جڑا حاکم قاضی دی عدالت کے اندر صدی کھڑے. امام حسن مجتبی سیدنا امام حسین پاک نوجوانان جنت دے سردار انہاں دے ہوتے بھی تو کوئی حاکم ہے. سیدنا عبد القادر جیلانی پاک انہاں دی ذات دے ہوتے بھی تو کوئی حاکم ہے. کون ہے حاکم؟ ساری دنیا دے ہوتے جنی حاکمیت ہے. یاد رکھے حاکم سب دے ہوتے دین اسلام ہے. صدیق اکبر پاک کا دن اطیعونی ما اطاعت اللہ و رسولہ اس کام دے اندر میری اطاعت کرے جت میں اللہ تعالی دے رسول دی گال مننا. اگر کہیں مقام دے ہوتے میرا کم غلط دیکھو فرمائے میں کو روک لیوائے میری تابعداری نہ کرائے. تابعداری کرنی ہے تو دین اسلام دی تابعداری کرنی ہے. سبحان اللہ. حاکم دین اسلام ہے. صدیق اکبر پاک حاکم میں کو روک لیوائے اگر تو کوئی غلط کام نظر آوے اس واسطے کہ حاکم دین اسلام ہے. حضور مولا کائنات قاضی شعیب کی عدالت چاون ہے دین اسلام دے مقدمے دے واسطے اس واسطے کہ حاکم دین اسلام ہے. حاکمیت سارے ہوتے دین اسلام دی ہے. اور اگر میرے اندر کمی ہے میرے اندر کوتاہی ہے سب کوتاہی ہے میں اگر دین اسلام دا کوئی حکم یا شریعت دا مسئلہ میں سن گنا میں کو اپنے ضمیر تے ملامت کرنی چاہیے کہ ربان میں کو خود کو جھانکنا چاہیے میں کو توبہ کرنی چاہیے. چاہے جائے کہ میں خود توبہ کرا میں خود توبہ نہ کرا ناراض تھی میں بیعت ہوتے مسئلہ بیان کیتا کیوں ہے؟ کیا مطلب نکلا؟ یہ شریعت ہے کوئی مذاق نہیں. یہ دین اسلام ہے ہر کہیں دی مرضی نہیں. لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. میرے کریم آقا فرماتے ہیں جو کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرے دین اسلام دے سامنے سر نہ جھکاوے. سر جھکاؤ میرے دین دے سامنے. عملی کوتاہی اپنے مقام تے کمزوری اپنے مقام تے گناہگار ہونا شرمندہ ہونا چاہیے اپنے مقام تے. لیکن ایک بندہ آ کے میں تا اس مقام تے پہنچا ہویا کہ میرے سامنے کوئی آدمی شریعت دی گل بھی نہ کرے میرے سامنے مسئلہ کوئی بیان بھی نہ کرے اور اگر کوئی کہے دی وجہ تو کسے باشد اپنے بابے یا اپنی ذات دی وجہ تو اپنے اندر کوتاہی ہے مگر بیان نہیں کرے اس وجہ تو کہ میں کو شرمندگی نہ ہوئے تو کل بروز قیامت انہیں زبان کو کٹیا ویسی کہتا ہے دین اسلام دا مسئلہ لکایا کیوں ہے؟ اس واسطے کہ ایسا سارے دے ہوتے حاکمیت تے ہوئے بول پو وہ سارے ہوتے حاکم کون ہے؟ تا تو امام علی مقام میدان کربلا گیا. کاش کوئی فلسفہ سمجھے ہاں میدان کربلا دا. فلسفہ کیا ہے؟ علی المرتضیٰ دا لخت جگر امام علی مقام جنہیں کو نبی پاک خود لواب دیتا اپنی گود کے اندر سمایا او سیدنا امام حسین 72 بن کے جانا قربان کر دی تیر میدان کربلا. آخر وجہ کیا؟ وجہ ہے کہ سیدنا امام علی مقام آپ نے قادسیہ دے مقام دوتے فرمایا دین اسلام دوتے اگر کوئی حملہ کرے اللہ دی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دے وے اللہ جڑے چیزوں کو حرام کیتے اگر کوئی بندہ حلال کر دے وے یعنی یزید چاہ دے زنا حلال ہوئے شراب حلال ہوئے بدکاری حلال ہوئے وہ اللہ تعالیٰ دی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنا چاہ دے اور حلال چیزوں کو حرام کرنا چاہ دے تو سیدنا امام علی مقام آپ نے فرمایا نانا جان نے فرمایا ہے ایسے ظالم تے جابر بادشاہ دے سامنے جرا کھڑے ہو کے کلمہ حق نہ لے سی کل بروز قیامت دے کٹھے کھڑا ہو سی. امام پاک نے فرمایا تو نے کیا خیال ہے میں یزید کو ہی میں چھوڑ دے وہاں نحنو حق و کلمات الکامل دے اندر. امام پاک نے فرمایا میں زیادہ حقدار ہاں کہ دین اسلام دے سرحداں دے میں پہرے دیواں میں دین اسلام دی سربلندی واسطے پہرا دیواں. دین اسلام اسالے ہوتے حاکمیت رکھن والا دین اسلام ہے اور دین اسلام دا مطلب کیا لجپال نبی دے ادامہ. اللہ تبارک و تعالی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سچی پکی غلامی نصیب فرماوے. اللہ تعالی تواڈا سارا سب دا خاتمہ بالایمان فرماوے. آمین. وما علیہ الا البلاغ.